یہ جو ظالم بندے پیدا ہوتے ہیں یہ ہماری ہی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک گلی میں ایک گھر میں ظلم ہو رہا ہے، پھر دوسرا بندہ آ کر ان پر ظلم کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ والے ہمسائے نے یہ نہیں کہنا کہ میں اسے جا کر ہٹاؤں، بلکہ اس نے اپنا دروازہ بند کر لینا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سنو قابل غور بات توجہ کیجیے، آقا نے ارشاد فرمایا کل معاشر کا دن ہوگا، اللہ بندے کو پکڑ کر پوچھے گا کہ کل کلاں کو جب تم دنیا میں تھے تو تمہارے سامنے ظلم ہو رہا تھا تو تم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں اس بندے سے ڈر گیا تھا، ڈر کی وجہ سے آواز نہیں اٹھائی۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا اگر تم بندے سے ڈر گئے ہو تو میرا تم پر کوئی حق نہیں تھا، مجھ سے تمہیں کوئی ڈر نہیں آیا۔ وہ بندہ ہو کہ تم بندے سے ڈر رہے ہو، میں تو تمہارا رب ہوں، تمہیں بھول گیا کہ میں نے اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، تمہیں میرا حق نظر نہیں آیا کہ بندوں کا حق تم پر زیادہ ہے یا اللہ کا حق تم پر زیادہ ہے؟ تو بھئی کبھی بھی آپ کے سامنے کسی پر زیادتی ہو رہی ہو تو کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے، وگرنہ کل کلاں کو معاشر کا دن ہوگا تو اللہ کی کچہری بھی لگنی ہے، پھر اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ ایک قبیلہ مدر ہوا کرتا تھا، اس پر جب لوگوں نے ظلم کرنا شروع کیا، کھانا پینا چھین لیا، سب کچھ لے لیا، اب وہ بندے مدینہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ جو میں نے پہلے بات کی کہ ظلم ہو رہا ہو تو مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ یوں کر کے اگر کوئی بندہ خوش ہو تو اس کی خوشی میں خوش ہو، اگر کوئی غم ہو تو اس کی غمی میں اپنے آپ کو غم کر کے شریک کرنا چاہیے۔ آج لوگ خوشی میں تو بڑھ چڑھ کے آگے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تصویر میں تو 100 بندہ نظر آئے گا لیکن تکلیف میں کوئی بندہ نہیں نظر آتا۔ آپ تصویر کھچوائیں، آپ کو آپ کے ساتھ کھڑے 100 بندے نظر آئیں گے کہ بھئی میرے ساتھ بھی کھچواؤ، میرے ساتھ بھی، لیکن جب تکلیف ہوگی تو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا۔ قبیلہ مدر تھا، پریشانی کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب میرے آقا نے دیکھا، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے آقا نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا کہ ان کے چہرے تھکے ہوئے ہیں، اترے ہوئے ہیں، تو آقا پریشان ہو گئے۔ آقا نے اسی وقت صحابہ اکرام کو بلایا، کہا ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرو، ان کے لیے پینے کا اہتمام کرو، ان کے لیے کپڑوں کا اہتمام کرو، ان کے لیے بستر کا اہتمام کرو۔ جب میرے آقا نے دیکھا کہ صحابہ اکرام ان کے لیے کھانا بھی لا رہے ہیں، ان کے لیے پانی بھی لا رہے ہیں، ان کے لیے بستر بھی لا رہے ہیں، ان کے لیے کپڑے بھی لا رہے ہیں، اب وہ بندوں کے چہرے تر و تازہ ہونے لگے، ان کے جو چہرے پر غمی کے تاثرات ظاہر ہو رہے تھے اب خوشی میں بدلنے لگے۔ تو ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا جس طرح چہرہ آپ کا غمی میں تھا، جب ان بندوں کا چہرہ کھلتا ہوا دیکھا تو میرے آقا بھی مسکرانا شروع ہو گئے۔ یعنی آقا درس دیتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کی خوشی میں شریک ہونا ہے تو غمی میں بھی شریک ہو، یہ نہیں کہ اگر خوشی میں بندہ آگے آگے ہو تو غمی آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی جب ہو نا کسی کے ساتھ خوشی کا موقع ہو تو ان کو کہو کہ یہ میرا دوست ہے۔ اگر کسی کی خوشی میں جاؤ تو لوگ پوچھیں نا کون ہے تو کہو کہ یہ جو بندہ خوش ہے یہ میرا دوست ہے۔ تو اگر کسی کی غمی میں جاؤ تو جا کر لوگوں کو کہو کہ بھئی میں اس کا دوست ہوں، کہ جب خوشی ہو تو اس کے ساتھ شانہ بے شانہ کھڑا ہو، لیکن جب اسی بندے پر غم آئے تو اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہوا کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں درس دیا کہ کسی کی خوشی میں خوش ہوا کریں اور کسی کی غمی میں غمگین بھی ہوا کریں۔